یہ کسی شیعہ عالم کی تحریر نہیں، یہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے سنی مفکرین میں سے ایک مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی اپنی تحقیق ہے، جس میں انہوں نے خود یہ سوال اٹھایا: کیا خلافت راشدہ کا سلسلہ امیر معاویہ کے دور میں بدل کر بادشاہت میں تبدیل ہو گیا؟ 1966 میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب ایک ایسے دور میں لکھی گئی جب مسلمان خلافت کے احیاء کی بات کر رہے تھے۔ مولانا نے تاریخی حوالوں کی روشنی میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ خلافت راشدہ، جو انتخاب، مشاورت اور جواب دہی پر مبنی تھی، کس طرح رفتہ رفتہ ایک موروثی نظام میں بدل گئی۔ یہ اہم ہے کہ مولانا خود لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد کسی شخصیت کی نیت پر شک کرنا نہیں بلکہ فیصلوں کے نتائج کا تجزیہ کرنا تھا۔ ہم بھی اسی روش پر چلیں گے، نہ کسی پر الزام لگائیں گے بلکہ تاریخ کے واقعات کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ مولانا کے مطابق تبدیلی کا نقطہ آغاز وہ فیصلہ تھا جس میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جو خلافت راشدہ کی تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں لیا تھا۔ اس فیصلے کی مخالفت خود اس دور کے بڑے بڑے صحابہ نے کی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر نے مودودی کے حوالے کے مطابق خود کھل کر کہا: کیا آپ اسلام میں کیسریت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ الفاظ کسی مخالف فرقے کے نہیں تھے، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کے تھے، جو اس تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ مولانا مودودی اپنی کتاب میں ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کے دور میں صوبوں کے والیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جمعہ کے خطبات میں حضرت علی کے خلاف سخت کلمات کہیں۔ یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے ختم کروایا۔ خود ایک نیک اور متقی خلیفہ کا اسے ختم کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ عمل امت کے مطابق کبھی بھی درست نہیں سمجھا گیا۔ حجر ابن عدی ایک جلیل القدر صحابی حضرت علی سے اپنی عقیدت کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب انہوں نے ممبر سے علی ابن ابی طالب کے خلاف کلمات کی مخالفت کی تو کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ مودودی لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے پورے عالم اسلام پر ایک گہرا اور تلخ اثر چھوڑا۔ ایک صحابی کو محض اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مولانا ایک اور تفصیل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ زیاد بن ابی، جسے کوفہ کا گورنر بنایا گیا، شرعی اصول نسب کے مطابق امیر معاویہ کا بھائی نہیں تھا۔ اس کے باوجود سرکاری طور پر بھائی تسلیم کر کے اسے ایک اہم صوبے کا اختیار سونپا گیا۔ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر خود اس دور کے کئی صحابہ نے تحفظات ظاہر کیے۔ مولانا مودودی کا مجموعی نتیجہ یہ تھا کہ تمام واقعات کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ بتدریج ایک تبدیلی کا حصہ تھے، جس میں خلافت، جو مشاورت اور جواب دہی پر قائم تھی، آہستہ آہستہ بادشاہت میں بدل گئی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تجزیہ کسی شیعہ مصنف کا نہیں بلکہ 20ویں صدی کے سب سے بارسوخ سنی مفکرین میں سے ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ تاریخ ہمیں الزام لگانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، اور جب ایک سنی عالم خود اپنی روایت کے اندر رہ کر یہ سوالات اٹھاتا ہے تو یہ واضح ہے کہ سچائی کی تلاش کسی کی میراث نہیں ہے۔